کہ باوجود اس کے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر کے افراد کی، اپنے اولاد کی فکر کر کے ان کی ایسی تربیت کریں کہ جس سے دینی ماحول گھر میں پیدا ہو۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مانا کہ صرف تمہیں اپنی ذات کو بچا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی فیملی کے سربراہ ہو، اپنے خاندان کے سربراہ ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ اگر ہو بہن بھائیوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرو۔ اب آج کل یہ صورتحال بہت عام ہو گئی ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں بڑا پکا نمازی ہے، صف اول میں پہنچتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل الٹی سمت میں جا رہی ہے۔ وہ اس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، روزہ چلو شاید رکھ لیا نہیں رکھ لیا، لیکن نمازوں کی فکر نہیں، نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فکر نہیں، اس کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں، اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ دن رات دوسری طرف لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، اور اس کو ایسی تعلیم گاہوں میں اس کی تربیت ہو رہی ہے جہاں دین کا کوئی نشان نہیں ہے۔ آج ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میرے سامنے آتی ہیں کہ بڑا نیک لوگ ہیں اور اپنی ذات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دیکھو تو وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور اس کو دین کا کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ایک انسان کے ذمے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہیں۔ وہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا کر لیا، یہ نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، نیا ماحول ہے، یہ دنیا کے معاملات کے اندر یہ جانے اور ان کا کام جانے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً آج کل اس بات کو بڑا معیار فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم دلوائی ہے، ایسے اسکولوں میں تعلیم دلوائی ہے کہ جہاں دنیا کے علوم بڑے اچھے معیار کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو بھیج دیا۔ اب وہاں جا کر ان کی جو ذہن ہے یا ان کا جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ بالکل مختلف راستہ اختیار کر لیتے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے نے جو ہے وہ فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اس کے اندر نمایاں پوزیشن لی ہے اور اس کو اسکالرشپ دی گئی ہے اور اس کی اسکالرشپ کے ذریعے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے۔ بے دھڑک اس کو ایک اعلیٰ فخر کی بات سمجھ کر اپنی اولاد کو باہر بھیج دیتے، اور باہر بھیجنے کے بعد وہ اولاد پھر بعد میں خود روتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایسے مثالیں بے شمار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھے خاصے نیک لوگ، اور بس اس لیے اس فکر میں کہ ان کو بہت اعلیٰ ڈگری مل جائے گی تو ان کو بڑی اعلیٰ ملازمتیں ملیں گی، بڑا ان کا اعلیٰ روزگار ہو جائے گا، اس کی فکر میں انہوں نے ان کو باہر بھیج دیا۔ اور باہر حیرانی ہوتی ہے کہ تہجد گزار لوگ صرف لڑکوں کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو تنہا بھیج دیتے ہیں دوسرے علاقے میں، دوسرے ممالک کے اندر، اور وہاں جا کر وہ بیٹی الگ رہتی ہے، تنہا رہ جائے، تنہا تعلیم حاصل کرتے، اور بعد میں پھر جب کہا جائے کہ بھئی یہ بیٹی کہاں گئی تو روتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے اختیار سے باہر ہو گئے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں باہر نہیں بھیجتے لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی یہ اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کو کی تربیت کا کوئی اہتمام کریں۔ ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے اولاد جہاں دین کا نام و نشان نہیں، ایک مشکل سے ایک اسلامیات کا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بھی اسلامیات کے گھنٹے میں کوئی
نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے کیا طریقے ہوتے ہیں، نہ ان کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو دین کے بنیادی احکام کا علم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ دین سے بالکل غافل ہو کے رہ جاتی۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اور ٹیلی فون کے اندر جو کچھ خرافات اس کے اندر ہوتی ہے وہ خرافات سے میں ملوث ہوتا ہے، اور وہ ان خرافات کا مقتضا ہی یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی فکر کرے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ ہم کیا اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہم تو نمازی ہیں، الحمدللہ ہم نمازوں کے اندر آتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور ہم نمازوں کے ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کیسے کہاں جا رہی ہے اس کی طرف فکر نہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ ایک صاحب جو بڑے تہجد گزار تھے اور بڑے ذاکر شاگرد بزرگ اپنے ایک بیٹے کا تعارف کر رہے تھے، کہتے جی میرا بیٹا ہے، اس نے دیکھو ماشاءاللہ اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور اس نے فلاں معاملات میں اس نے پوزیشنیں لی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ ملازمت پر بھی لگ گیا ہے، یہ ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ البتہ ذرا تھوڑا سا بے دین ہو گیا، کیا مانا کہ یہ ساری باتیں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خرابی ہے کہ بے دین ہو گیا۔ الیاذ باللہ العلی، گویا بے دین ہونا یہ کوئی ایسی معمولی سی بات ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن چھوٹی سی ایک بات ہے مکروہ درجے کی، معمولی سی، وہ یہ کہ بے دین ہو گیا۔ خدا کے بندے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مشہور ہے کہ حکیم صاحب علاج کیا کرتے تھے کسی کا، تو وہ علاج میں کبھی کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی تھی، کبھی کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی تھی، کوئی اس کو دست آ جاتے تھے کچھ، تو حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ اچھا کرو، نکل رہا ہے دست، جو مادہ ہے وہ سب باہر جا رہا ہے، کوئی فکر نہ کرو، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو حکیم صاحب نے کہا کہ جی اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کا سارا نظام درست ہے، پیٹ بھی صحیح ہے، گردہ بھی صحیح ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی بہت اعلیٰ اس نے مقامات حاصل کر لیے ہیں، ڈگریاں اس کو مل گئی ہیں، اعلیٰ ملازمتیں اس نے حاصل کر لی ہیں، بس ذرا سا بے دین ہو گیا۔ الیاذ باللہ، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اس کی طرف فکر ہی